والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال الله تبارك وتعالى: والفتنة أشد من القتل. وقال الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام فضلائے کرام، طلباء عزیز، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بتاریخ 1 شعبان المعظم سن 1445 ہجری مطابق 11 فروری سن 2024 بروز اتوار بعد نماز مغرب مجلس احرار اسلام پاکستان کے زیر اہتمام مدرسہ معمورہ دار بنی ہاشم ملتان میں منعقدہ 10 روزہ ختم نبوت کورس کے دوسرے دن حاضری ملاقات اور آپ حضرات کی خدمت میں چند گزارشات پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی۔ میں شکر گزار ہوں برادر محترم مکرم گرامی قدر واجب القدر محترم حضرت مولانا سید کفیل شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ وزادہم اللہ علما وعملا وشرفا کا، جنہوں نے اس مبارک سلسلے کے کورس میں مجھے بھی شرکت کی دعوت دے کر اس سعادت میں شریک کیا۔ یہ زمانہ مدارس و جامعات میں سالانہ تعطیلات کا زمانہ ہے، اور ان ایام میں مختلف مقامات پر مختلف عنوانات سے تعلیمی، تربیتی، تدریبی کورس ہوتے ہیں، جن میں طلباء کرام اپنی ترجیح کے مطابق، اپنی سہولت اور ضرورت کے مطابق شریک ہو کر استفادہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ مجلس احرار اسلام پاکستان نے چند سالوں سے ملتان میں یہ ختم نبوت کورس کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، یہ بہت ہی مبارک بھی ہے اور بہت ہی مفید اور نافع بھی ہے۔ جیسے محترم سید کفیل شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ فتنوں سے آگاہی اور ان فتنوں اور باطل اور گمراہ نظریات و عقائد کا مقابلہ کرنے کے لیے، آپ حضرات کو علمی طور پر مسلح کرنے کے لیے یہ کورس ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ طلباء جو اپنی چھٹیوں کو قیمتی بناتے ہیں اور ان کورس میں شریک ہوتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان تربیتی کورس کے جو بنیادی مقاصد ہیں ان میں ہمیں کامیاب فرمائے، اس لیے کہ علماء حق کا اور علماء حق سے وابستہ حضرات کا فریضہ صرف احقاق حق کی نہیں بلکہ ابطال باطل بھی ہے۔ حق کو بیان کرنا ہی باطل کی تردید کرنا بھی ہے، نہی عن المنکر بھی ہے، امر بالمعروف بھی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں
کہ جتنے بھی ہمارے محدثین اور جتنے بھی فقہاء اور مفسرین، متکلمین، مفکرین، علماء گزرے ہیں، انہوں نے جہاں حق بیان کیا وہاں باطل کی تردید بھی کی ہے۔ یہ دعا سکھائی گئی ہے اور معصور و منقول ہے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کر کے دکھا اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر کے دکھا اور ہمیں باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اس لیے علماء کرام کا فریضہ اور ذمہ داری صرف حق بیان کرنا ہی نہیں بلکہ باطل کی تردید کرنا بھی ہے، مگر یہ تردید دلائل کے ساتھ ہونی چاہیے، براہین کے ساتھ ہونی چاہیے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی بھی سنت یہی ہے۔ قرآن کریم میں آپ مطالعہ کریں تو فرعونوں کی زبان، سرکشوں اور باغیوں کی زبان اور لب و لہجہ بھی آپ کو نظر آتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام اور اللہ کے پیغمبروں کا لب و لہجہ بھی نظر آتا ہے۔ پیغمبر یہ کہہ رہا ہے آتو برہانکم، دلیل لاؤ، جبکہ فرعون کہہ رہا ہے لأصلبنکم فی جذوع النخل، میں تمہیں سولی لٹکا دوں گا۔ تو یہ دھمکی کی زبان، یہ انبیاء کی زبان نہیں ہے۔ دھمکی کی زبان یہ فرعونوں کی زبان ہے، اور دلیل کی زبان یہ انبیاء علیہ السلام کی زبان ہے۔ مجھ سے کئی مرتبہ ساتھی پوچھتے ہیں کہ جو دینی مدارس پر ایک دباؤ ہے، ملکی اور عالمی دباؤ، خاص طور پر 9/11 کے بعد بہت بڑا دباؤ آیا، جو اب تک ہے، کبھی کوئی قانون، کبھی کوئی قانون، کبھی کسی طرح، تو ان حکومتی اور عالمی منصوبوں کا مقابلہ کیسے کیا جا رہا ہے؟ تو میں جواب میں کہا کرتا ہوں کہ ہم ہر بحران کا مقابلہ برہان سے کرتے ہیں، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ فتح برہان کی ہوتی ہے، دلیل کی ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات کا ہتھیار اور آپ حضرات کا اسلحہ وہ قرآن و سنت کے دلائل ہیں۔ العلم الصلاحی، کلاشنکوف، اور اسی طرح پر جارحانہ انداز اور دھمکی اور اپنی قوت کا جسمانی طور پر اظہار، اس کا میدان دعوت و تبلیغ کا نہیں ہے، جہاد کا ہے۔ دعوت و تبلیغ کا میدان وہ دلائل کا تقاضا کرتا ہے، اور وہ تب ہے جب آپ اس پر محنت کریں گے اور آپ اس کے اندر کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سلسلوں کو مبارک فرمائے۔ میرے دل میں جو موضوع منتظم حضرات کی طرف سے لگایا گیا وہ تحفظ ختم نبوت اور جنگ یمامہ کا تذکرہ ہے، اور شہدائے تحفظ ختم نبوت جو جنگ یمامہ میں، جہاد یمامہ میں صحابہ کرام نے ختم نبوت کے بنیادی عقیدے کے تحفظ کے لیے جانیں دیں اور جام شہادت نوش کیا، اس کا کچھ تذکرہ اور پس منظر آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ مگر اس کو سمجھنے کے لیے ابتداءً یہ بات جاننا ضروری ہے کہ امام الانبیاء رحمت عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہوا اور آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، آپ کا انتقال ہوا، تو بہت سے فتنوں نے سر اٹھایا، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ یکدم فتنوں نے جزیرہ عرب میں یلغار کر دی تو یہ بات بھی غلط نہیں ہوگی۔ اور اس کا تجربہ ان حضرات کو خاص طور پر ہوتا ہے جن کا تعلق کسی بڑی شخصیت کے ساتھ ہو، بڑی شخصیت کے پاس رہتے ہو، تو بہت سے وہ فتنے جو بڑوں کے وجود کی برکت سے دبے ہوئے ہوتے ہیں، جب بڑوں کی آنکھ بند ہوتی ہے تو وہ فتنے آنکھ کھول لیتے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ مخالفت پر تل جاتے ہیں جن کے بارے میں بڑوں کی زندگی میں تصور تک نہیں ہوتا کہ یہ بھی کل ہمیں آنکھیں دکھائیں گے۔ تو رحمت عالم سرور کائنات جناب نبی کریم
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کائنات کی سب سے بڑی ہستی اور بڑی شخصیت تھے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑی تعداد منافقین کی تھی۔ قرآن کریم میں باقاعدہ بار بار منافقین کا ذکر ہے، سورۃ المنافقون موجود ہے، اور ظاہر ہے کہ منافق اس زمانے کا وہی تھا کہ جو اندر کفر رکھتا تھا، اوپر سے کلمہ پڑھتا تھا، اور وہ ایک رعب کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ تو جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جزیرہ عرب کے مختلف علاقوں اور گوشوں میں بہت سے فتنوں نے سر اٹھایا، اور امام الصحابہ، جانشین پیغمبر، خلیفہ بلا فصل، مزاج شناس رسول، مصدق پیغمبر، ثانی اثنین، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہی ان فتنوں کا سامنا کرنا پڑا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن فتنوں کا سامنا کرنا پڑا ان میں 3 فتنے سب سے بڑے تھے۔ نمبر 1، جھوٹے مدعیان نبوت کا فتنہ۔ نمبر 2، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ، اور نمبر 3، مرتدین کا فتنہ۔ بہت سے لوگ اسلام سے پھر گئے، بہت سے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور عرب کے مختلف علاقوں اور گوشوں میں عزت کے بھوکے اور اقتدار کے بھوکوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ تو جانشین پیغمبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ 3 بڑے فتنوں کا سامنا کرنا پڑا: جھوٹا دعوی نبوت، انکار زکوٰۃ اور ارتداد۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالی تو سب سے پہلا انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ جیش اسامہ کی روانگی کا تھا، لشکر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روانگی کا تھا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں رومیوں سے لڑائی کے لیے، رومیوں سے جنگ کے لیے، اس زمانے کی سپر طاقت روم تھا اور فارس تھا، تو رومیوں سے لڑائی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام میں ایک لشکر بھیجنے کا ارادہ فرمایا تھا، اور اس کو ترتیب دیا تھا، جس کا امیر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مقرر کیا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما نوعمر تھے، اور بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر میں شامل فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت، یہ حضرات اس لشکر میں شامل تھے، اور کبار صحابہ کرام، اور امیر کون تھے؟ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما۔ اب جب اس جیش اسامہ کو حضور علیہ السلام نے روانہ کر دیا تھا، اس زمانے کا جو سفر ہوتا تھا وہ پیدل ہوتا تھا، اونٹوں پر ہوتا تھا، گھوڑوں پر ہوتا تھا، مختلف منازل ہوتے تھے، ان منزلوں پر پڑاؤ ڈالتے تھے، لشکر رکا کرتے تھے۔ تو مدینہ منورہ کے باہر ایک منزل پر یہ لشکر رکا ہوا تھا کہ جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الوفات تو چل رہی تھی، اب یہ وہیں پر رکا ہوا ہے، اور اب یہ رک گیا کہ ہم نے آگے جانا ہے یا پیچھے جانا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلا یہ فیصلہ کرنا تھا کہ آیا اس لشکر کو روانہ کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ کی رائے یہ تھی کہ آپ اس لشکر کو اب روانہ نہ کریں، اس لیے کہ مختلف علاقوں میں بغاوتیں پھیل رہی ہیں، ارتداد کا فتنہ ہے، زکوٰۃ کا انکار لوگ کر رہے ہیں، جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے ہیں،
ان فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے، رومیوں سے لڑائی بعد میں ہو جائے گی۔ اگر آپ ان کو بھیجیں گے تو مدینہ منورہ کی ریاست جو اس وقت خطرے میں ہے، اس کا دفاع کمزور ہو جائے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ رائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی دی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھی دی، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ رائے پیش کی، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تمام کی بات اور رائے سنتے رہے۔ جب ان کی گفتگو ہوگی تو فرمایا کہیے جو کچھ کہنا ہے۔ ان کا جی کہہ دیا۔ تو فرمایا کہ تم مجھے اس لشکر کو روانہ کرنے سے روک رہے ہو جس کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا، اس ہستی نے جن کے اوپر آسمان سے جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے، تم ان کے فیصلے کو موقوف کرنے کا مجھے مشورہ دے رہے ہو؟ میں ہر حال میں اس لشکر کو روانہ کروں گا۔ اور پھر یہ جملہ فرمایا، سبحان اللہ، فرمایا کہ اگر مدینہ منورہ کے اندر درندے گھس کر آ کر مجھے ختم بھی کر دیں تب بھی میں اس لشکر کو نہیں روکوں گا۔ سبحان اللہ۔ بہت نرم مزاج تھے، جمال نبوت کا عکس کامل تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، مگر اس موقع پر استقامت کا پہاڑ بن گئے۔ اور آپ نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے ہر حال میں جیش اسامہ کو روانہ کرنا ہے، ملک شام بھیجنا ہے، رومیوں سے لڑائی کے لیے بھیجنا ہے، اور جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر عمل کرنا ہے، اس کو روکنا نہیں ہے، روانہ کرنا ہے۔ جب یہ اٹل فیصلہ سنا صحابہ نے تو پھر دوسری درخواست کی۔ پہلی درخواست تو یہ کی کہ آپ ابھی موقوف کر دیں، اس لیے کہ مدینہ منورہ میں ہماری عورتیں بھی رہتی ہیں، بچے بھی رہتے ہیں، آپ مدینہ منورہ پر لوگ حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس ریاست کے خلاف اب منصوبے بنا رہے ہیں، اور مدینہ منورہ کے قرب و جوار کے قبائل بھی جمع ہو رہے ہیں، تو آپ اس کو نہ روائیں۔ تو فرمایا کہ نہیں، میں ان کو بھیجوں گا۔ تو جب یہ بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نہیں مانی تو پھر دوسرا یہ کہا کہ امیر بدل دیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بجائے کسی تجربہ کار اور کسی بڑے کو امیر بنا دیں، یہ تو چھوٹی عمر کے ہیں، اور بڑے بڑے صحابہ آپ نے حضور نے ان کے ماتحت کیے۔ تو پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بڑا ایمان افروز جواب دیا، کیونکہ یہ حضور علیہ السلام کے دیوانے تھے، تو جواب میں فرمایا کیا تم مجھے اس امیر کے معزول کرنے کا مشورہ دے رہے ہو جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا؟ میں اس امیر کو ہٹا دوں جس کو حضور علیہ السلام نے امیر بنایا؟ یہی امیر رہیں گے اور یہ لشکر بھی جائے گا۔ اور جب روانہ کرنے لگے تو سیدنا صدیق، کیونکہ قریب ہی تھا وہ ٹھہرا ہوا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خود آگے گئے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھوڑے پر بٹھایا اور خود گھوڑے کے ساتھ پیدل چل گئے۔ اللہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، امیر المومنین، آپ اب ہمارے امیر المومنین بھی ہیں، آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیں یا مجھے اجازت دے دیں میں نیچے اتر آؤں۔ تو فرمایا نہ تم نے نیچے اترنا ہے نہ میں نے سوار ہونا ہے، میں پیدل چلوں گا۔ اور کیا جملہ فرمایا، سبحان اللہ، فرمایا کہ مجاہد کو تو جہاد میں اللہ کے راستے میں ہر قدم پر اللہ 700 نیکیاں عطا کرتا ہے، اور تم جہاد کے لیے جا رہے ہو، میں تمہیں روانہ کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ان مجاہدین کو روانہ کرتے وقت میں اگر اس جہاد کے راستے کی مٹی میرے قدموں کو لگ جائے گی تو یہ میرے لیے سعادت کی بات ہوگی۔ راہ جہاد کی مٹی سے پاؤں کا گرد آلود ہونا اور غبار آلود ہونا بھی بڑی سعادت ہے، اس لیے میں تمہارے ساتھ ایسے ہی پیدل چلوں گا۔ ان کو روانہ کیا۔ اس لشکر میں 2000 صحابہ پیدل تھے اور 1000 گھوڑ سوار تھے، یہ 3000 کا لشکر تھا۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب اس لشکر کو روانہ کیا تو سیدنا صدیق اکبر کے حسن تدبیر کا آپ پھر نتیجہ دیکھیے کہ جب یہ لشکر روانہ ہوا تو جتنے بھی
مدینہ منورہ کے دائیں بائیں قبائل مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہے تھے، جن میں مرتدین بھی تھے، جن میں ان کے جھوٹے مدعیان نبوت کے کچھ پیروکار بھی دائیں بائیں تھے، ان سب پر ایک رعب قائم ہو گیا کہ ایسے حالات میں جبکہ مسلمان اپنے پیغمبر کی جدائی کے غم میں اور صدمے میں مبتلا ہیں، جبکہ مدینہ منورہ پر حملے کے خطرات ہیں اور کتنے ان کے لیے مشکلات اور مسائل پیدا ہو گئے، اس کے باوجود انہوں نے مدینہ منورہ سے یہ لشکر روانہ کر دیا اور یہ جا رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے ان کے پاس بڑی طاقت ہے اور ان کو کوئی ڈر اور خطرہ نہیں ہے، تو ان کی بے خوفی اور ان کی اس طاقت کا اندازہ کر کے وہ لوگ مرعوب ہو گئے اور کئیوں کو جرأت نہیں ہوئی مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی۔ نعرہ تکبیر، صلوات تخت ختم نبوت، مقام صحابہ، خلافت صحابہ، نعرہ تکبیر۔ یہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے توکل اور تدبیر کا حسین امتزاج تھا۔ ایک طرف اللہ کی مدد پر بھروسہ اور دوسری طرف یہ تدبیر ایسی اختیار کی۔ یہ ایک طرح کا پیغام تھا منکرین زکوٰۃ کے لیے بھی، یہ پیغام تھا مرتدین کے لیے بھی، یہ پیغام تھا جھوٹے مدعیان نبوت کے لیے بھی کہ ہمیں کمزور نہ سمجھیں۔ اور جس وقت اور جب ان کو روانہ کر دیا تو اللہ کے توکل پر روانہ کیا، الحمدللہ یہ لشکر جو گیا شام کی طرف رومیوں سے لڑائی کرنے کے لیے، اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی اور اس فتح سے بھی ایک رعب قائم ہو گیا، ایک ہیبت اور ایک دبدبہ قائم ہو گیا، اس لیے کہ خبر تو پھیل جایا کرتی تھی، خبر پھیل گئی اور یہ لشکر فتح کے بعد جب واپس آ گیا تو اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے پہلا ان کا یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کے فیصلے پر امن درآمد ہو گئے، اور اس لیے انہوں نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ انہوں نے جیش اسامہ کو روانہ کیا۔ اب ان کا اگلا ہدف جو تھا وہ تھا جھوٹے مدعیان نبوت کا قلع کما کرنا اور جھوٹے مدعیان نبوت اور ان کے پیروکاروں کی سرکوبی کرنا اور ان کا خاتمہ کرنا۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ طیبہ سے باہر تقریباً 12 میل کے، آج کے اعتبار سے 20 کلومیٹر کہہ لیں، مورخین لکھتے ہیں ایک مقام تھا جس کا نام تھا ذی القصہ، اس مقام پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ سے باہر، کیونکہ حکمت عملی یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے شہر سے باہر لڑائی کریں، شہر محفوظ ہو جائے، شہر کے اندر نہیں ہونا چاہیے، تو آپ مدینہ منورہ سے باہر تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ذی القصہ مقام پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوجی کیمپ قائم کیا، اور اس فوجی کیمپ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے وہاں پر جا کر تقریباً 11 لشکر ترتیب دیے، اور ان 11 لشکروں پر 11 امیر مقرر کیے، ہر لشکر پر ایک امیر، تو 11 امیر مقرر کیے، اور وہ جو 11 امیر مقرر کیے وہ بہت ہی تجربہ کار، وہ بہت ہی ذہین فہیم سمجھدار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین تھے، جن کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر امیر مقرر کیا۔ اور امیر مقرر کرنے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف علاقوں کی طرف روانہ کیا، اور ان علاقوں کی طرف روانہ کیا جہاں کہیں بھی جھوٹے مدعیان نبوت موجود تھے۔ یاد رکھیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے مانعین زکوٰۃ، اور مانعین زکوٰۃ کا قصہ یہ تھا کہ وہ زکوٰۃ کی فرضیت کے منکر نہیں تھے، وہ زکوٰۃ سے معافی چاہتے تھے۔ چنانچہ جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ ہم مسلمان ہیں، توحید اور رسالت پر ہم یقین رکھتے ہیں، صرف ہمیں زکوٰۃ سے معافی دے دی جائے۔ بعض جلیل القدر صحابہ کرام نے بھی کہا کہ یہ صرف معافی مانگ رہے ہیں، آپ وقتی ضرورت اور مصلحت کی خاطر ان کو معافی دے دیں، اس لیے کہ اس وقت میں جو حالات پیدا ہو گئے ہیں، بغاوتیں جو جگہ جگہ جنہوں نے سر اٹھایا ہے، تو ہمیں وقتی مصلحت کا اور ہمیں اس وقت نظریہ ضرورت کا تقاضا یہ ہے
کہ ہم تھوڑی سی نرمی پیدا کر لیں، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ رائے دی کہ آپ ان کے خلاف لڑائی اور جہاد کو فی الحال ذرا روک دیں، موقوف کر دیں، آپ ان کی فی الحال درخواست قبول کر لیں، ذرا مسلمان اپنی طاقت مجتمع کر لیں تو پھر ہم ان سے انشاءاللہ دو ہاتھ کر لیں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا جبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام، زمانہ جاہلیت میں تو بڑے بہادر تھے، آج بزدلیت مظاہرہ کر رہے ہو، کمزور رائے دے رہے ہو۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس وقت بھی یہ تاریخی جملہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کو نماز کے برابر درجہ نہیں دے گا، ابو بکر ان سے لڑائی کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر زکوٰۃ کو نماز سے کم درجے کا سمجھے گا، اور فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں اگر کوئی بکری کا بچہ بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا اور آج اگر وہ نہیں دے گا تو سیدنا صدیق اکبر ان سے لڑائی کریں گے۔ اور پھر ایک عجیب جملہ فرمایا تھا جو سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے، جبکہ مختلف فتنوں نے سر اٹھایا، یہ کتب احادیث میں موجود ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے وہ جملہ فرمایا جو سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے، آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، اور میرے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا پیغام اس میں فرمایا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا ایسا ممکن ہے کہ میرے محبوب کے لائے ہوئے دین کا لوگ انکار کریں اور ابو بکر زندہ ہو؟ آج زکوٰۃ کا انکار ہو رہا ہے اور کل کو نماز کا انکار ہو جائے گا۔ تو ان سے بھی مقابلہ کیا، مرتدین سے بھی کیا، بلکہ مرتدین سے مقابلے کے لیے خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سپہ سالار بنے۔ مگر عزیز طلبہ اور فضلاء یاد رکھیے، یہ جتنے بھی فتنوں نے سر اٹھایا، مانعین زکوٰۃ کا فتنہ ہو، مرتدین کا فتنہ ہو، یا اور مسائل بغاوتیں ہوں، ان میں سب سے خطرناک فتنہ جس کا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بہت شدت کے ساتھ کلا کما کیا، وہ تھا جھوٹے مدعیان نبوت کا۔ اور آپ کی نظر میں سب سے سنگین، سب سے خطرناک فتنہ یہی تھا، کیونکہ یہ اسلام کی بنیاد پر حملہ تھا۔ عقیدہ ختم نبوت یہ اسلام کی بنیاد ہے، ہمارے پورے دین کی بنیاد عقیدہ ختم نبوت ہے۔ تو اس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے، اس لیے سب سے زیادہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو جو فکر تھی اور جس کے لیے انہوں نے سب سے زیادہ جد و جہد کی، وہ یہ تھا منکرین ختم نبوت کا فتنہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان جھوٹے مدعیان نبوت کا سامنا کرنا ہوا تو یاد رکھیے اس وقت میں 4 تھے جھوٹے مدعیان نبوت۔ ایک تھا اسود عنسی، اس کا خاتمہ ہو چکا تھا، میں اس کی تفصیل بتا دوں۔ ایک تھا طلیحہ بن خویلد، طلیحہ بن خویلد، اور تیسرا تھا مسیلمہ کذاب۔ اس کو نقل کرتے ہوئے بعض حضرات نے مسیلمہ لکھا ہے، بعض نے مسیلمہ لکھا ہے، یعنی لام پر زبر بھی نقل کیا گیا ہے، کسرہ بھی نقل کیا گیا۔ مسیلمہ کذاب، یہ 3 تو مرد تھے، ایک اسود عنسی، ایک طلیحہ بن خویلد اور ایک مسیلمہ کذاب۔ یہ 3 تو مرد تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ ہم نبی ہیں۔ ایک عورت بھی تھی جو بنو تمیم سے تعلق رکھتی تھی، اس کا نام تھا سجاح، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، وہ بھی نبیہ بنی ہوئی تھی۔ ان 4 نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ جو اسود عنسی تھا، اس کا فتنہ جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ظاہر ہو گیا تھا، اور مسیلمہ کذاب نے بھی نبوت کا دعویٰ حضور علیہ السلام کی زندگی میں کیا، حیات طیبہ، حیات مبارکہ میں کیا تھا۔ اس سے میرے عزیز طلبہ جو مشکات پڑھ چکے ہیں انہوں نے یہ روایت پڑھی ہوگی کہ حضور علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ مسیلمہ کذاب کے قاصد آئے تھے، اور حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا تم اقرار کرتے ہو کہ مسیلمہ جھوٹا ہے؟ ان کا نہیں، وہ اللہ کا رسول ہے۔ تو حضور نے فرمایا تھا کہ اگر قاصدوں کو میں قتل کرتا ہوتا تو میں ان کو قتل کر دیتا۔ تو مسیلمہ کذاب نے بھی نبوت کا دعویٰ حضور علیہ السلام کی زندگی میں کیا تھا، اور اسود عنسی نے بھی نبوت کا دعویٰ حضور علیہ السلام کی زندگی میں کیا تھا۔ یہ اسود عنسی جو تھا
یہ وہاں پر رہتا تھا یمن کے علاقے میں، اور یمن کے لوگ اس کی طاقت سے بہت زیادہ خائف تھے، اور اس اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور جو کوئی بھی شخص اس کے علاقے سے گزرتا یہ جاتا یہ اس کو پکڑ لیتا تھا اور اس کو زبردستی کہتا تھا کہ میرا کلمہ پڑھو، جو نہ پڑھتا تو اس کو قید کر لیتا۔ یہ باقی جھوٹے مدعیان نبوت بھی کرتے تھے، چنانچہ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک مسلمان تھے جو تابعی تھے، کیونکہ حضور کی زندگی میں تو تھے، زمانہ تو پایا مگر حضور کی زیارت نہیں کر سکے، ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ، ان کو بھی اسی اسود انسی نے پکڑ لیا اور کہا کہ تم میرا کلمہ پڑھو گے، مجھے اللہ کا نبی مانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، تو جھوٹا ہے، تجھے میں کیسے نبی مان لوں؟ تو اس نے ایک دہکتی آگ میں، آگ کے بھڑکتے شعلوں میں ان کو پھینک دیا اور اس میں ڈلوا دیا۔ ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کو اسود انسی نے، اللہ نے اپنی رحمت اور قدرت کا کرشمہ دکھایا کہ اس آگ نے ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ پر ذرہ برابر بھی کوئی اثر نہیں کیا، سبحان اللہ، وہ بالکل محفوظ رہے۔ اب اسود انسی کو اس کے چیلوں نے اور پیروکاروں نے کہا آپ اس کو یہاں نہ رکھیں، اس کو یہاں اپنے ملک سے، اپنے علاقے سے نکال دیں، ورنہ جو لوگ آپ کو نبی مانتے ہیں وہ آپ کو نبی ماننا کا انکار کر دیں گے کہ آپ تو جھوٹے ہیں۔ تو آپ اس لیے کہ آپ تو اپنے مخالف کو آگ میں ڈالا، حق تو یہ ہوا جو آگ میں جلے نہیں۔ تو اس نے بھی خیر اسی میں سمجھی کہ ان کو کہا نکل جاؤ، وہ بھی چاہتے تھے کہ وہاں سے نکل جائے۔ تو ایک دن یہ اسود انسی مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی نظر پڑی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ کیونکہ اندازہ تو ہو جاتا ہے نا کہ کون مدینے کا رہنے والا ہے، کون مسافر ہے، تو اجنبی محسوس کر کے سمجھ کر کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں ادھر یمن سے آیا ہوں۔ کس علاقے سے آیا؟ علاقہ بتایا۔ کہا کہ اچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا عبداللہ بن ثوب۔ یہ ابو مسلم تو ان کی کنیت تھی، نام ان کا عبداللہ بن ثوب تھا۔ تو کہا عبداللہ بن ثوب میرا نام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ وہی ہے شاید جن کو اسود انسی نے آگ میں ڈلوایا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا آپ وہی ہیں جن کو اسود انسی نے آگ میں ڈلوایا تھا؟ تو اب ظاہر ہے انہوں نے تو سچ بولنا تھا، انہوں نے کہا جی میں وہی ہوں جن کو اس نے آگ میں ڈالا اور اللہ نے مجھے محفوظ رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پکڑ کر لے گئے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور جا کر کہا یہ وہ ابو مسلم خولانی ہیں جن کو ایک جھوٹے مدعی نبوت اسود انسی نے آگ میں ڈالا تھا، مگر یہ محفوظ رہے اور آگ نے ان پر کوئی اثر نہیں کیا اور اس نے اپنے علاقے سے ان کو نکال دیا، یہ یہاں مدینہ منورہ میں آ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گلے لگایا، خوش ہوئے اور کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے مرنے سے پہلے مجھے وہ شخصیت کی زیارت کرا دی جس کے ساتھ تو نے وہ معاملہ کیا جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹے مدعیان نبوت سے لڑنے والوں کا اللہ اس طرح تحفظ کرتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا رحمت کا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں ہی یمن کے مقامی مسلمانوں کو صحابہ کے پیغام بھیج دیا تھا کہ اس اسود انسی کا کام تمام کرو۔ چنانچہ ایک صحابی حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات کو چھپ کر اسود انسی کے گھر میں داخل ہوئے اور اسود انسی کو قتل کر دیا۔ تو اسود انسی قتل ہو گیا تھا اور اس کو قتل ایک صحابی نے کیا تھا، لیکن اس کے پیروکار موجود تھے، اس کے متبعین موجود تھے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب مدینہ منورہ سے باہر فوجی کیمپ قائم کر کے دل قصہ میں مختلف لشکر ترتیب دیے، تو ایک لشکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی سربراہی اور امارت میں اس طرف بھیجا تھا
جہاں پر یہ شخص رہتا تھا، یہ اسود عنسی یمن کے علاقے میں، ان کے پیروکار جو تھے ان کے ساتھ مقابلے کے لیے وہ گئے، ان کی سرگوبی کی۔ یہ اس وقت میرا موضوع نہیں، میرا موضوع تو جنگ یمامہ ہے، میں صرف آپ کو اس کا اجمالاً ذکر کر رہا ہوں۔ تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان کا قلع کما کیا اور ان کو کچل ڈالا، جو بھی اس جھوٹے مدعی نبوت کے پیروکار تھے۔ دوسرا تھا طلحہ بن خویلد۔ طلحہ بن خویلد کی طرف بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں، امارت میں سیدنا صدیق اکبر نے لشکر روانہ کیا۔ یہ اس کے علاقے میں پہنچے، لڑائی ہوئی، خوب لڑائی ہوئی۔ یہ بڑا ہی چالاک قسم کا شخص تھا اور قرآن کریم سے ملتی جلتی آیاتیں گھڑ کر لوگوں کو سناتا تھا اور کہتا تھا میرے اوپر یہ وحی آئی ہے۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس پر حملہ آور ہوئے اور ان کے علاقے میں گئے لڑائی اور جنگ اور جہاد کے لیے، تو یہ خود مراقبے میں ایک چادر اوڑھ کر بیٹھ گیا۔ اس کا سپاہ سالار تھا عیینہ۔ وہ دیکھا، اس نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کوئی وحی آ رہی۔ لڑائی شروع ہو گئی، لڑائی میں مقابلہ ہو رہا ہے۔ عیینہ اور اس کے ساتھ اس کے ساتھی، عیینہ اس کا پیروکار تھا اور اس کا سپاہ سالار بھی تھا۔ اس میں ان کو شکست نظر آئی، مار کھا رہے تھے۔ یہ آیا اور آ کر کہنے لگا طلحہ سے کہ کوئی وحی آئی؟ جبرائیل السلام کو وحی لے کر آئے؟ اس نے کہا بھی نہیں آئی۔ وہ واپس چلا گیا، پھر لڑائی میں شریک ہو گیا اور پھر مار کھائی، دیکھا ہمارے بندے مرے۔ پھر آیا کچھ دن کے بعد، 8 دن کے بعد تاخیر، کوئی وحی آئی؟ اس نے کہا ابھی تک کوئی وحی نہیں آئی۔ پھر اس کے بعد وہ آیا تیسری مرتبہ، کوئی وحی آئی؟ ہم مار کھا رہے ہیں، تو کہتا ہے نبی ہو، اپنے رب کو کہے مدد کے لیے کوئی بھیجے کسی کو، کوئی وحی آئی؟ اس نے کہا ہاں وحی آئی ہے، تیری چکی دوسری کی اور دوسروں کی چکی کی طرح ہے اور تیری ایسی حالت ہوگی کہ کس طرح کی کسی اور کی حالت نہیں ہوگی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ سب بکواس کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ اس عیینہ نے آ کر اپنے ساتھیوں میں اعلان کر دیا یہ بالکل فراڈی ہے، یہ جھوٹا نبی ہے، یہ کوئی سچا نبی ہے۔ جو بھی میدان جنگ سے بھاگ سکتا ہے اپنی بیوی بچوں کو لے کر بھاگ جائے۔ بھاگ گئے، یہ خود بھی بھاگ گئے، لیکن یہ بھاگتے ہوئے پکڑا گیا۔ مسلمانوں نے، سیدنا خالد بن ولید اور ان کے ساتھیوں نے اس کو گرفتار کر لیا، قید کر لیا۔ اور یہ طلحہ بن خویلد جھوٹا نبی بھی بھاگا، اس کو بھی انہوں نے پکڑ لیا۔ یہ چلا گیا شام، یہ پکڑا نہیں گیا، یہ شام چلا گیا۔ وہاں پر جا کر اس نے پیغام بھیجا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کہ میں توبہ کرتا ہوں، میں اسلام قبول کرتا ہوں، حضور علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لاتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا، اگرچہ یہ مرتد تھا، لیکن مرتد اگر توبہ کر لے تو توبہ قبول ہوتی ہے۔ اس نے توبہ کر لی، اس کی توبہ کو قبول کیا گیا، یہ مسلمان ہو گیا۔ عیینہ بھی مسلمان ہو گیا جو اس کا سپہ سالار تھا۔ پھر عراق کے لیے کی فتح کے لیے جو جہاد ہوا اس میں باقاعدہ یہ طلحہ شامل ہوا اور ایک اچھے سچے مجاہد اسلام کی طرح اس نے اس جہاد میں شرکت کی۔ تو میں نے آپ کو بتایا اسود عنسی جھوٹا مدعی نبوت قتل ہو گیا، اس کو قتل کر دیا گیا۔ کس نے قتل کیا؟ اس نے دعویٰ کب کیا تھا؟ حضور کی زندگی میں، اور اس کو قتل کر دیا گیا۔ دوسرا کون تھا؟ طلحہ بن خویلد۔ اس کا کیا ہوا انجام؟ وہ مسلمان ہو گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا، سچے دل سے اسلام کا سپاہی بنا۔ پھر یہ دو ہو گئے۔ تیسری جو عورت تھی سجا، وہ چلی اپنے علاقے سے کہ میں جاتی ہوں، اور یہ بنو تمیم سے تعلق رکھتی تھی۔ اس نے بھی نبیہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئی تو راستے میں کسی نے اس سے کہا کہ تم اکیلی حملہ نہیں کر سکتی ریاست مدینہ پر اور مسلمانوں سے نہیں لڑ سکتی، تم ایسا کرو کہ تم جاؤ مسیلمہ کذاب کے پاس۔ مسیلمہ کذاب رہتا تھا عرب کے علاقہ نجد میں، یہ سعودی عرب کا جو مشہور شہر ہے، دارالحکومت ہے ریاض، اس ریاض کے آس پاس اور اس کے نواح میں رہتا تھا۔ اس علاقے کو بھی نجد کہا جاتا تھا، یہ وہاں کا رہنے والا تھا۔ تم مسیلمہ کذاب کے پاس جاؤ، اور بہتر یہ ہے کہ وہ بھی نبوت کا دعوے دار ہے، تو بھی نبوت کے دعوے دار ہے، وہ بھی کہتا ہے میں نبی ہوں، تو بھی کہتی ہے میں نبی ہوں، تو دونوں نبی مل کر مقابلہ کرو اس نبی کے ماننے والوں کا۔ اس نے اپنا راستہ بدلا اور یہ
سجاح نامی جو عورت تھی یہ آ گئی مسیلمہ کذاب کے پاس. مسیلمہ کذاب بڑا شاطر تھا، مکار تھا، بہت ذہین تھا، بہت چالاک تھا، بنی حنیفہ سے تعلق رکھتا تھا. بنی حنیفہ قبیلے کا یہ سردار سمجھا جاتا تھا. بنو حنیفہ یہ عرب کا ایک مشہور قبیلہ تھا اور یہ بڑا جنگجو قبیلہ تھا. یاد رکھیے عرب کا جو معاشرہ تھا وہ قبائلی معاشرہ تھا اور وہاں کے لوگ جنگجو تھے اور ان کے مزاج میں لڑائی تھی. آپ اس کو مثال سے یوں سمجھیں جیسے ہمارے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے علاقے کے لوگ قبائلی لوگ ہیں اور ان کا بچہ وہ کلاشن کوف کو کھلونے کی طرح سمجھتا ہے اور میں اس عمر میں اور آپ اس عمر میں کلاشن کوف بھی دیکھے تو ڈر جائیں گے. ان کے لیے کلاشن کوف کھلونا ہے، ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، لوگوں سے لڑنا اور مارنا. تو یہ جو عرب کا معاشرہ تھا یہ بھی قبائلی معاشرہ تھا. اس میں مختلف قبائل تھے اور یہ قبائل آپس میں لڑتے رہتے تھے، اپنے اقتدار علاقوں کے اوپر اپنا قبضہ جمانے کی خاطر ایک دوسرے سے نبرد آزما رہتے تھے اور یہ ایک دوسرے سے جنگ کرتے رہتے تھے. بہادر لوگ تھے. تو مسیلمہ کذاب جو تھا یہ بھی بڑا شاطر تھا، بہت چالاک تھا، بڑا عیار تھا، مکار تھا اور یہ بنی حنیفہ قبیلے سے تعلق رکھتا تھا. تو اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا. اور بنی حنیفہ یہ شاخ تھی قبیلہ ربیعہ کی. عرب میں دو مشہور قبیلے تھے، مضر اور ربیعہ. یہ جو قبیلہ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، احادیث میں بھی آتا ہے، یہ قبیلہ جو ربیعہ تھا اس کی شاخ تھی یہ قبیلہ بنی حنیفہ. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریشی تھے اور قریش کا تعلق قبیلہ مضر سے تھا اور عرب کے اندر ربیعہ اور مضر یہ دونوں قبیلے آپس میں ہمیشہ لڑتے رہتے تھے، ان کی آپس میں جنگیں ہوتی رہتی تھی. تو یہ جو مسیلمہ کذاب تھا یہ قبیلہ بنی حنیفہ سے تعلق رکھتا تھا جو کہ شاخ تھی قبیلہ ربیعہ کی. اور اس نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو بہت سے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے. یہ جو لوگ جھوٹے مدعیان نبوت کے پیروکار بنے نا یہ تھے نو مسلم یا بالکل عام لوگ، دیہاتی لوگ جو اتنے پکے نہیں تھے اسلام میں تو وہ ان کے چکروں میں آ گئے. تو مسیلمہ کذاب کے بھی شعبدہ بازیوں یا اس کے بھی چالاکیوں کی وجہ سے قرآن کریم سے ملتی جلتی آیات گھڑتا تھا اور کہتا تھا میرے اوپر یہ وحی آئی ہے، یہ آیتیں میرے اوپر نازل ہوئی ہیں. اور مورخین نے اس کی وہ گھڑی ہوئی آیتیں اور وحی بھی نقل کی ہے عربی میں. وہ لوگوں کو بیان کرتا تھا تو اس سے لوگ متاثر ہو جاتے تھے. تو اس کے ارد گرد بھی کئی لوگ جمع ہو گئے تھے اور اس لیے بھی لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے کہ یہ جو قبیلے کے جو اس کا قبیلہ تھا وہ ایک تعصب کی بنیاد پر بھی اس کے ساتھ ہو گیا. جو تعصب یہ تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریشی تھے، وہ قبیلہ مضر سے تعلق رکھتے تھے، تو ان کو حسد یہ تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جو نبی آخری نبی ہیں وہ ہمارے قبیلہ ربیعہ میں کیوں نہیں آئے، وہ قبیلہ مضر میں کیوں آئے. کئی حالانکہ مسیلمہ کذاب کو جھوٹا مانتے تھے. چنانچہ ایک مسیلمہ کذاب کے پیروکار سے ایک مسلمان نے پوچھا تو کیوں اس جھوٹے نبی کو مانتا ہے؟ تو کہنے لگا مدینہ منورہ کے سچے نبی سے یمامہ کا جھوٹا نبی مجھے زیادہ پسند ہے. تو اس نے اس جھوٹے نبی کو وہ مانتے تھے نسلی تعصب کی بنیاد پر بھی، کیونکہ ربیعہ کا اور مضر کا آپس میں لڑائی رہتی تھی تو اس وجہ سے بھی تعصب کی بنیاد پر وہ قومی حمیت کہہ لیں، قومی تعصب کی بنیاد پر، یہ جاہلانہ تعصب تھا. یہ نہیں دیکھتے تھے حق پر کون ہے باطل پر کون ہے، وہ صرف اس لیے کہ عصبیت جاہلیہ ان میں تھی اور اس بنا پر کہ ہمارے قبیلے کا ہے تو اس کے ساتھ ہو گئے تھے. تو کئی لوگ باوجود اس کے کہ مسیلمہ کذاب کو جھوٹا مانتے تھے پھر بھی اس کے پیروکار تھے. اس کا فتنہ سب سے زیادہ خطرناک تھا، اس کی مادی طاقت بھی سب سے زیادہ تھی. اس لیے آپ بار بار دیگر جو پڑھ رہے ہیں وہ آپ عام طور پر جھوٹا مدعی نبوت آپ کو یاد ہے مسیلمہ کذاب اور جنگ یمامہ. تو یہ جو عورت تھی سجا وہ بھی اس کے پاس آئی تو اس نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے تم میرے ساتھ مل جاؤ اور فکر نہ کرو ہم پورے عرب کو فتح کر لیں گے.
اور عرب کو فتح کر کے پھر تقسیم کر لیں گے، کچھ علاقے میں تو نبی، کسی علاقے میں میں نبی، دونوں مل کر حکومت کریں گے، سبز باغ دکھائے۔ عورتیں ویسے ہی کمزور ہوتی ہیں، ان سے کہا ٹھیک ہے میں تیرے ساتھ شامل ہو جاتی ہوں، تو مسلمہ کذاب نے کہا مجھ سے شادی بھی کر لے، رشتے کی پیشکش کر دی۔ تو وہ نبیہ جو تھی سجاح نامی عورت، وہ اس نے پیشکش قبول کر لی، شادی کر لی۔ دو نبی جمع ہو جائیں گے، جھوٹا نبی، جھوٹے نبی، نبیہ شادی کر لی۔ اب اپنی قوم کو بتایا کہ یہ ٹھیک ہے، ہم اس کے ساتھ مل کر مقابلہ کریں گے محمد الرسول اللہ کے ساتھیوں کا، اور انہوں نے کہا آپ نے اس سے شادی، کہا میں نے شادی کر، کہا مہر کیا دیا اس نے، کہا یہ تو میں نے پوچھا ہی، کہا اس سے پوچھو مہر کیا ہے تمہارا۔ تو یہ سجاح نامی عورت نے مسلمہ کذاب کو کہا بھی میرا مہر کیا ہوگا؟ اس نے کہا میری قوم کہتی ہے مہر تو اس سے لو۔ تو اس نے کہا کہ مہر یہ ہے کہ تم اپنی قوم کو جا کے کہہ دو میں نے تیرے مہر میں فجر اور عشاء کی نماز معاف کر دی، دو نمازیں معاف۔ یہ مہر، چنانچہ یہ واپس گئی اور جا کر قوم سے کہا، اپنی قوم سے کہ میرا مہر یہ ہے کہ دو نمازیں معاف، فجر کی بھی، نبی ہے نا، اسی لیے تو ختم نبوت بنیاد ہے، ورنہ آپ کی نمازیں ختم، رکعتیں ختم، دین ختم ہوگا۔ جھوٹا نبی کہے گا یہ چیز ختم، یہ آ گئی، یہ ختم، یہی تو بنیاد ہے تمام دین کی۔ اس نے کہا میں نے نماز فجر کو اور نماز عشاء کو معاف کر دیا تیرے مہر کے طور پر۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے کے لیے، یہ بڑا خطرناک فتنہ تھا، اور تمام جھوٹے مدعیان نبوت میں سب سے زیادہ مادی عسکری طاقت اسی کے پاس تھی، اور زیادہ پیروکار بھی اسی کے تھے، زیادہ شاطر، چالاک، عیار، مکار بھی یہی تھا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کی سرکوبی کے لیے دو لشکر روانہ کیے۔ اس کی بھی یہ عادت تھی کہ کوئی بھی اس کے علاقے سے مسلمان کوئی صحابی گزرتا، یہ اس کو کوشش کر کے گرفتار کروا لیتا، قید کروا لیتا۔ عبداللہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، اس نے ان کو گرفتار کرا لیا، پکڑ لیا، اور ان کو کہا کہ تم میرا کلمہ پڑھو نہیں تو میں تمہیں مار دوں گا۔ انہوں نے قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں، کیونکہ قرآن میں یہ ہے کہ اگر جان کا خطرہ ہو تو آپ زبان سے کلمہ کفر کہہ سکتے ہیں، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ تو عبداللہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ نے اوپر سے اس کا کلمہ پڑھ لیا، اندر دل میں اطمینان ایمان تھا، اس نے ان کو اپنے پاس قید کر لیا، مارا نہیں۔ لیکن ایک بہت دلیر صحابیہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اسی علاقے سے گزرے۔ مسلمہ کذاب نے ان کو گرفتار کروا لیا، اور گرفتار کر کے اپنے پاس جب بلایا تو ان سے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ حضرت محمد الرسول اللہ اللہ کے سچے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل، حضور کا کلمہ پڑھتا ہوں، حضور اللہ کے سچ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اس نے کہا آپ یہ بھی کہتے ہو کہ میں مسلمہ بھی اللہ کا رسول ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، میرا کلمہ بھی پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا میرے کان بہرے ہیں، میں نے تیرا کلمہ بھی نہیں سنا، تیری بات بھی نہیں سنی۔ اس نے حکم دیا ان کے ہاتھ کاٹ دو، ان کا ناک کاٹ دو، کان کاٹ دو، ایک ایک رزق اس نے ان کا کر کے کٹوایا، ایک ایک عضو کاٹتا گیا، اور اس ظلم کے ساتھ اور بے دردی کے ساتھ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہما شہید ہو گئے، لیکن مسلمہ کذاب کا کلمہ نہیں پڑھا، اپنا تمام ٹکڑے ٹکڑے کروا لیے جسم کے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی، لیکن یہ بلکہ کہا میرے کان بہرے ہیں، میں نے تیرا یہ کلمہ سنا ہی نہیں ہے۔ گویا میں حضور علیہ السلام کے بعد کسی کے دعوی نبوت کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ یہ ہے ایمان۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کے گلا کما کرنے کے لیے دو لشکر بھیجے،
ایک حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کیا اور دوسرا حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کیا. الگ الگ روانہ کیے، لیکن اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ہدایت فرمائی کہ تم نے جا کر مسیلمہ کذاب اور اس کے ساتھیوں پر حملہ نہیں کرنا بلکہ انتظار کرنا شرحبیل بن حسنہ کے پہنچ جانے کا. جب شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ جائے تو پھر تم جانا. لیکن حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوش ایمانی تھا، وہ پہنچے جب اس کے علاقے میں مسلمہ کذاب کے تو انہوں نے جا کے حملہ کر دیا. لیکن اس حملے میں چونکہ وہ جنگجو تھے اور بڑے تجربہ کار تھے اور حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ طاقت نہیں تھی ظاہری طور پر، اس لیے ان کا حملہ انہوں نے پسپا کر دیا، ان کو شکست ہو گئی. شکست کی خبر آئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ منورہ میں، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اکیلے حملہ نہ کرنا، شرحبیل بن حسنہ آ رہے ہیں، ان کا انتظار کرنا، ان کے لشکر کو ساتھ لے کر حملہ کرنا. تم نے اکیلے کیوں حملہ کر دیا؟ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ تم ادھر روانہ ہو جاؤ. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھی ہدایت فرمائی کہ تم نے بھی جاتے ہوئے راستے سے شرحبیل بن حسنہ کو ساتھ لے لینا اور ان کا لشکر بھی لینا. مقصد یہ تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا، کیونکہ دنیا دار اسباب ہے تو ہماری طاقت بھی منظم ہو، ہماری طاقت بھی زیادہ ہو اور ہم اس کے اوپر ایک زوردار حملہ کریں. چنانچہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب روانہ ہوئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ہدایت کے مطابق انہوں نے راستے سے حضرت شرحبیل بن حسنہ اور ان کے رفقا کو بھی اپنے ساتھ ملایا اور ساتھ ملا کر چل پڑے یمامہ کی طرف. میں نے بتایا یہ یمامہ یہ ریاض کے نواح میں جگہ ہے اور یہ نجد کا علاقہ کہلاتا ہے. اور وہاں پر یہ جب پہنچے تو وہاں پر پہنچنے کے بعد سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت شرحبیل بن حسنہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے ان کی قبر پر حاضری کی سعادت حاصل ہوئی ہے، وہ بھی ساتھ تھے. شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور جو ان کا لشکر تھا، آپ اندازہ لگائیے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی اہمیت کا کہ اس لشکر میں 24,000 صحابہ کرام تھے. کتنے؟ 24,000. یہ جہاد یمامہ میں صحابہ کرام کی تعداد 24,000 تھی اور مقابلے میں مسیلمہ کذاب کا لشکر کتنا تھا؟ مشہور قول کے مطابق 40,000. اس کے بعد مسلح افراد جو تھے تجربہ کار جنگجو وہ 40,000 تھے، صحابہ 24,000 تھے. اور ایک قول ہے کہ 70,000 تھے اور ایک قول 1,00,000 کا بھی ہے کہ 1,00,000 مسلمہ کذاب کے پیروکار تھے. تو باطل کے بھی گروہ ہو جایا کرتے ہیں، جماعتیں ہوتی. یہ حضرات پہنچے اور جب یہ پہنچے اور وہاں پر جا کر یمامہ میں جو جگہ تھی جہاں پر انہوں نے سب بندی کی، جس میدان میں یہ جنگ ہوئی اس کو اقربا کہتے ہیں، عین کے ساتھ اقربا. یہ میدان تھا، اس میں سب بندی ہوئی اور آپس میں لڑائی کی تیاریاں ہو گئی. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسیلمہ کذاب پر حملہ آور ہوئے. اس کے ساتھ بھی بہت لڑنے والے، لڑائی کا تجربہ کر رکھنے والے جنگجو لوگ تھے. اب جب لڑائی شروع ہوئی، گھمسان کی لڑائی ہوئی. اس لڑائی میں کبھی صحابہ پیش قدمی کر لیتے، کبھی مسیلمہ کذاب اور اس کا لشکر پیش قدمی کر لیتا، کبھی وہ وار کر دیتے، کبھی یہ وار کر دیتے. مہاجرین کے ایک علم بردار تھے جن کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، جو مہاجرین کی قیادت کر رہے تھے، عبداللہ بن حفص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، یہ شہید ہو گئے. تو وہ جھنڈا حضرت سالم مولا ابی حذیفہ، حضرت ابی حذیفہ کے آزاد کردہ غلام تھے، انہوں نے وہ جھنڈا لے لیا اور حضرت سالم لڑنے لگے
اور حضرت سالم رضی اللہ عنہ وہ ہے جن کے قرآن کریم کی خوبصورت قرات اور تلاوت کی تعریف خود سرکار دو عالم سے نے کی. یہ مقابلہ کر رہے ہیں، حملہ کر رہے ہیں، اور کسی نے کہا ان سے سالم تمہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں، گھس رہے ہو دشمنوں کے اندر، حملہ کر رہے ہو. فرمایا کہ اگر میں اس لڑائی میں کمزوری دکھاؤں تو مجھ سے زیادہ برا حافظ قرآن کوئی نہیں ہوگا. تو میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. ان کے آقا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی موجود تھے اور وہ بار بار حوصلہ بھی بڑھا رہے تھے، اے قاریوں قرآن کی لاج رکھنا، کیونکہ اس جنگ میں بہت بڑی تعداد میں قرآن کے حافظ اور قاری بھی شریک تھے. دیکھو قرآن کی لاج رکھنا، قرآن کریم کو اپنی زینت بنائے رکھنا، یہ الفاظ فرما رہے تھے، قرآن کو اپنی زینت بنائے رکھنا. اور اس طرح پر وہ ان کا حوصلہ بڑھا رہے تھے اور لڑائی ہو رہی تھی، لڑائی ہوتی رہی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی تھے زید بن خطاب رضی اللہ عنہ، وہ بھی لڑائی میں شریک تھے اور وہ بھی اس لڑائی میں شہید ہو گئے. جب دیکھا کہ وہ حملہ کر رہے ہیں تو ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ جو حضور علیہ السلام کے صحابہ میں خطیب صحابی شمار ہوتے تھے، انہوں نے کہا اللہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ ہمارے اب تک ہمیں کوئی فتح نہیں ہو رہی اور ہم حملوں میں کامیاب نہیں ہو رہے، شاید ہماری کوئی کمزوری ہے یا جذبوں میں کوئی ہماری کمی، اللہ ہمیں معاف کر دینا. یہ کہہ کر وہ دشمن کی صفوں میں گھسے اور کئیوں کو جہنم واصل بھی کیا اور خود بھی شہید ہو گئے. حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انس بن مالک ان کے بھائی ہیں. جب یہ لڑائی ہو رہی تھی اللہ نے لشکر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کچھ آگے بڑھنے کا پیش قدمی کا موقع دیا. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی دوبارہ صف بندی کی اور نئے سرے سے ترتیب دی اور منظم انداز میں پھر ایک اور بڑا بھرپور حملہ کیا. تو میدان جنگ کو، میدان جہاد کو چھوڑ کر بھاگ کر مسیلمہ کذاب اور اس کا لشکر ایک باغ میں پناہ لے لی، جو باغ اسی مسیلمہ کذاب کا بنوایا ہوا تھا. بلند و بالا اس کی دیواریں تھیں اور اس نے اس باغ کا نام رکھا ہوا تھا حدیقۃ الرحمن. اس جھوٹے مدعی نبوت نے اس باغ کا نام کیا رکھا ہوا تھا؟ اس باغ میں یہ گھس گئے، داخل ہو گئے، اس میں پناہ لے لی، میدانی جنگ سے بھاگ گئے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے منظم انداز میں پھر جب حملہ کیا، پہلے بھی حملے ہو رہے تھے، پھر دوبارہ اپنے صحابہ اپنے ساتھیوں کو مرتب کیا، منظم کیا اور پھر ایک بلبلہ پیدا کر کے پھر ان سے ایک نئے تدبیر کے ساتھ حملہ کیا. یہ میدان جنگ سے بھاگے اور بھاگ کر ایک باغ میں پناہ لے لی، جس باغ کا نام انہوں نے حدیقۃ الرحمن. اور اس باغ میں جب پناہ لے لی، دیواریں بہت اونچی اونچی تھی، یوں سمجھو وہ باغ نہیں تھا، بڑا محفوظ مضبوط قلعہ تھا. اب صحابہ باہر ہیں، خالد بن ولید ان کا لشکر باہر ہے، وہ اندر ہے، اس کے اندر جانا مشکل ہے. تو برا بن مالک، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بھائی صحابہ سے کہنے لگے مجھے تم اچھال کر اس باغ کے اندر داخل کر دو. انہوں نے کہا ہم تمہیں اٹھا کر اس باغ میں پھینک دیں تو تمہیں مار دیں گے، بوٹی بوٹی کر دیں گے. کہا کچھ نہیں، تم مجھے اس پہ پھینکو، میں اندر جا کر دروازہ کھولتا ہوں تو تم اندر آ جانا. انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے اصرار کیا کہ تم مجھے اٹھاؤ، اٹھا کر مجھے اچھال کر اس باغ میں پھینک دو. جب شدید اصرار کیا تو انہوں نے برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجاہد صحابہ نے اٹھا کر اچھال کر باغ کے اندر پھینک دیا. اندر جو ہی پھینکا تو اس پر وہ ٹوٹ پڑے، ان پر ٹوٹ پڑے، حملہ کرنے لگے. ان کے جسم پر 80 زخم آئے، 80 زخم تلواروں اور نیزوں کے. مگر یہ تلواروں اور نیزوں کے زخموں کی کوئی پرواہ نہیں کی. دوڑتے ہوئے جا کر انہوں نے دروازہ کھول دیا، باغ کا دروازہ کھول. یہ اس تک پہنچ گئے حتیٰ کہ اسی لڑائی میں جب دروازہ کھولا، وہ اب اندر والے دروازہ بند کر رہے ہیں اور یہ دروازہ، اب تصورات کی دنیا میں سوچو، ہم جہاں پناہ لیے ہوئے ہوں، کوئی آئے آ کر یہ دروازہ کھولنا چاہے، ہم اس دروازے کو بند کریں گے، وہ کھولے گا، وہ اندر کی طرف دھکا دے گا، ہم باہر کی طرف دھکا دیں گے. اس میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے. اور لیکن حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
شہید تو ہو گئے، 80 سے زیادہ زخم بھی کھا لیے، مگر انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ جو ہی دروازہ کھولا سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا لشکر اندر داخل ہو گیا، اس باغ میں داخل ہو گیا جس میں مسیلمہ کذاب اور مسیلمہ کذاب کے ساتھ نے پناہ لی ہوئی تھی، اور اندر اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہے تھے۔ اللہ اکبر، وہ دلیر صحابی ام عمارہ آئی، جب یہ دروازہ کھل گیا، وہ اور ان کے ایک اور بیٹے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی آئے اپنی والدہ کے ساتھ، اندر داخل ہوئے اور دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے اندر جانے لگے کہ مسیلمہ کذاب کو ڈھونڈے وہ کہاں ہے۔ اس دوران ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسیلمہ کذاب کے ایک ساتھی نے بازو کاٹ دیا، اب کٹا ہوا بازو ہے، خون نکل رہا ہے، پھر بھی ام عمارہ دوڑ رہی ہے، اور ساتھ بیٹا بھی ہے عبداللہ بن زید، مسیلمہ کو ڈھونڈ رہے وہ کہاں چھپا ہوا ہے۔ جب دیکھا مسیلمہ نے کہ کوئی راستہ نہیں، اس نے بھی بھاگنے کی کوشش کی۔ جب اس نے بھاگنے کی کوشش کی، حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ گھات لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ وحشی بن حرب وہی تھے جنہوں نے حضور کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، چاہتے تھے کہ میں آج مسیلمہ کو قتل کروں تاکہ میرے اس کی تلافی ہو جائے۔ جب یہ مسیلمہ کذاب بھاگا باغ سے نکلنے کے لیے تو گھاٹ میں موجود تھے حضرت وحشی بن حرب، انہوں نے اس پر حملہ کیا اور حملہ کر کے تو زخمی کر کے زمین پر گرا دیا۔ ایک گھائل ہو گیا، ابھی مرا نہیں تھا لیکن زخمی ہو گیا، بھاگنے سے رک گیا۔ تو اتنے میں ڈھونڈتی ہوئی ام عمارہ اپنے بیٹے کے ساتھ آ گئی، تو بیٹے عبداللہ بن زید نے آ کر اس کو تلوار ماری اور اس کی گردن تن سے جدا کر دی۔ تو ام عمارہ آئی تو وہ خوشی سے سجدے میں پڑ کر رونے لگ گئی کہ اللہ نے میرے بیٹے سے یہ کام لیا، اور وحشی بن حرب نے اس کو زخمی کیا اور میرے بیٹے نے اس کے آخری سانس بھی ختم کر دیے۔ یہ مارا گیا مسیلمہ کذاب۔ میدان میں جب لڑائی ہو رہی تھی میدان یمامہ میں، تو اس وقت میں اس کے جو لوگ مارے گئے وہ 7,000 لوگ وہاں مارے گئے مسیلمہ کذاب، اور جو باغ کے اندر مارے گئے، چنانچہ اس باغ کی لڑائی کو کہا جاتا ہے، اس نے تو حدیقت الرحمن نام رکھا ہوا تھا، مگر پھر ہمارے حضرات مورخین نے اس کو نام دیا معرکۃ حدیقۃ الموت۔ یہ موت کا پیغام بن گیا یہ باغ ان کے لیے، یہ موت کا باغ بن گیا۔ تو اس معرکہ حدیقۃ الموت میں یہ مسیلمہ کذاب مارا گیا، اس کے لوگ مارے گئے، 7,000 اس کے جنگجو میدان میں مارے گئے تھے، 7,000 اس باغ میں مارے گئے، 14,000 ہو گئے، اور 7,000 بھاگتے ہوئے مارے گئے، تو 21,000 لوگ اس کے مارے گئے۔ بعد نے اس کی زیادہ تعداد لکھی اس کے مقتولین کی، اور جو صحابہ کرام شہید ہوئے وہ 1200 صحابہ کرام شہید۔ کتنے؟ 1200 صحابہ کرام۔ کسی جہاد میں اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے جتنے کہ صحابہ اس جہاد میں شہید ہوئے، اور ان میں بعض کہتے ہیں 360 اور بعض روایتوں میں آتا ہے 700 حفاظ القرآن تھے۔ آپ تطبیق یوں دے سکتے ہیں کہ 360 نامور حفاظ القرآن تھے، مجموعی طور پر تقریباً 700 کے قریب حفاظ القرآن اس میں شہید ہوئے، اور 70 بدری صحابہ جہاد یمامہ میں شہید ہوئے۔ کل 1200 صحابہ شہید ہوئے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، اور ان 1200 میں تقریباً 700 یا 360 حفاظ القرآن شہید ہوئے، اور 70 بدری صحابہ شہید ہوئے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنے بھی غزوات ہوئے، بدر ہے، احد ہے، حنین ہے، اس میں جو صحابہ شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد 259 ہے۔ حضور علیہ السلام کی مدینہ طیبہ کی جو 10 سالہ زندگی ہے، جو جہادی زندگی ہے، اس میں جو شہید ہوئے کتنے ہوئے؟ 259۔ اور جبکہ اس ایک جہاد یمامہ میں جو ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے تھا، اس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ کتنی انہوں نے جان دیا، خون دیا اس عقیدے کے تحفظ کے، کیونکہ بنیادی عقیدہ ہے۔ اور جو کافر مارے گئے تھے تمام جنگوں میں ان کی تعداد 759 ہے۔
یہ قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے رحمۃ للعالمین جو کتاب لکھی اس میں یہ تعداد لکھی، حوالہ بھی دے رہا ہوں۔ وہ مارے گئے ہیں کافر 759 اور اس میں مارے گئے ہیں 21,000، بلکہ اس سے بھی زیادہ، بعد میں اس سے بھی زیادہ تعداد لکھی۔ تو میرے دوستو، آپ کو اس سے اندازہ ہوا کہ ختم نبوت کے عقیدے کی کتنی اہمیت ہے کہ کتنے بڑے بڑے صحابہ اس میں شہید ہوئے اور کتنی بڑی تعداد میں ہوئے ہیں، لیکن پر جب مسیلمہ کذاب کو قتل کر دیا اور اس کے پیروکاروں کو، تو تمام بغاوتیں جو مدینہ، جو پورے جزیرہ عرب میں پھیل گئی تھی، وہ تمام کی طاقت ٹوٹ گئی اور الحمدللہ ایک امن قائم ہو گیا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو محافظ ختم نبوت ہونے کا اعزاز حاصل ہوا ہے، اور اصل میں تو منکر ختم نبوت جو مسلمان ہو اور پھر ختم نبوت کا انکار کرے وہ مرتد ہوتا ہے، اور اس کا علاج یہی ہے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اور اس کے تحفظ کے لیے قربانیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بنیاد ہے عقیدہ تحفظ ختم نبوت۔ اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے۔